بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کائنات کی سب سے بہترین خوشبو، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ہر وقت معطر رہتا تھا۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار ہے۔ مدینہ طیبہ کے خوش نصیب لوگ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے اور کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ زرقانی میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام سے اس قدر تیز خوشبو کستوری کی طرح آ رہی تھی گویا کہ سارا گھر ہی مہک اٹھا تھا۔ شمائل ترمذی میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کستوری اور کبھی کوئی ایسا عطر نہیں سونگھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا۔ چہرہ مبارک پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا تھا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کا ثقل یعنی بوجھ محسوس کرتے تھے اور پیشانی عرق آلود یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ موتیوں کی لڑی ہے۔ شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ نسیم الریاض میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا کہ آپ اپنے نعل شریف یعنی جوتا مبارک خود گانٹھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ اترا ہوا تھا جس سے نور نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حیران کیوں ہو گئی ہو؟ عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے نور جھڑ رہا ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف پسینہ مبارک خوشبودار تھا بلکہ لعاب دہن بھی مشک اور کستوری کی خوشبو جیسا تھا، یعنی آپ کی تھوک مبارک بھی بہت خوشبودار تھی۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں میں کلی فرمائی تھی تو کنویں سے مشک اور کستوری کی خوشبو آنے لگی تھی۔ طبرانی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت حمیرہ بنت مسعود رضی اللہ عنہما اپنی بہنوں کے ساتھ حاضر ہوئیں اور وہ 5 تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خشک گوشت کھاتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ گوشت اپنے مقدس منہ سے چبا کر دیا
تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا چبایا، پھر جب تک وہ زندہ رہیں ان کے منہ سے بدبو کبھی نہیں آئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آرام فرماتے تھے یعنی سو جاتے تو بہت پسینہ آتا تھا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو جمع کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور فرمایا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ بطور خوشبو استعمال کر سکوں، کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ طبرانی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس ایک خوشبو بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوشبو عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آ جانا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے کر حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک بازوؤں سے پسینہ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہنا کہ اسے لگا لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی ہم 4 بیویاں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش رہتی کہ خوشبو میں اپنے شوہر سے بڑھ جائے، اور حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ وہ صرف اپنی داڑھی میں ایک عام سا تیل لگاتے تھے، اس کے سوا کوئی بھی خوشبو وہ نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ معطر اور پاکیزہ رہتے تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے اس خوشبو سے زیادہ نفیس خوشبو نہیں سونگھی جو عتبہ لگاتے ہیں۔ ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر میں نے ایک روز حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ہم تو بہتر سے بہتر خوشبو لگانے کی کوشش کرتی ہیں مگر آپ کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پاتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں مل پاتی؟ تو حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیماری کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کپڑے یعنی قمیض اتارنے کا حکم دیا۔ میں نے کپڑے اتار دیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا۔ ستر تو چھپا ہوا تھا، صرف قمیض ہی میں نے اتارا ہوا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی دست مبارک پر پھونک ماری، یعنی اپنے ہاتھ پر پھونک ماری، پھر وہ اپنا نورانی ہاتھ مبارک میری پیٹھ پر پھیرا۔ بس اسی روز سے میرے پورے جسم میں یہ خوشبو مہکی ہوئی ہے اور میں کبھی کوئی اور خوشبو نہیں لگاتا۔ شمائل رسول میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنا نورانی دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی معطر ہوا کی طرح پایا کہ جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوقچی میں سے نکلتی ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو جسم مبارک کی خوشبو راستے میں پھیل جاتی تھی، اور ہم سمجھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے ہوئے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ایسی ہی تھی۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہے نقش اپنا جمع جمع کر۔ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔